السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اس سے پہلے آپ نفرتیں پارٹ 6 آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج آپ کے سامنے نفرتیں پارٹ نمبر 8 آپ کے سامنے جو ہے نا میں آج بیان کروں گا۔ نفرتیں پارٹ نمبر 8۔ اس سے پہلے میں نے ایک بہترین یہ بھی آپ کو پروگرام دیا ہے، نفرتیں پارٹ نمبر 7۔ اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے گھر کے اندر زیادتی ہوتی ہے، بددیانتی ہوتی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہمارے گھروں میں جو ظلم کیا جاتا ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آپ نفرتیں پارٹ نمبر 7 میرا دیکھ سکتے ہیں اس عنوان پر۔ اور آج آپ کے سامنے میں لایا ہوں نفرتیں پارٹ نمبر 8۔ اس میں ہے والدین کی نافرمانی، اور نافرمان اولاد سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں اللہ نے 2 فیصلے اہم فرمائے ہیں۔ ایک فیصلہ اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا ہے، اور دوسرا فیصلہ اللہ ذوالجلال نے والدین کے متعلق فرمایا ہے۔ جو فیصلہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے، لا تعبدوا الا ایاہ، جتنی عبادات ہیں وہ ساری اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، نوافل پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، نذر و نیاز کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اگر کوئی چیز مانگنا ہے یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے مانگیں۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ میرے بھائیوں، والدین، ان میں ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے، ماں اور باپ دونوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو جنت کے 2 دروازے قرار دیا ہے۔ ماں جنت کا ایک دروازہ اور باپ جنت کا ایک دروازہ۔ کتنی بڑی بات ہے! جو اپنی ماں کو ناراض کرے گا، جنت میں جو ماں کا دروازہ وہ بند ہو جائے گا۔ جو باپ کو ناراض کرے گا، جو باپ والا دروازہ ہے وہ جنت میں بند ہو جائے گا۔ ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی طرف محبت اور پیار سے، شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں، اللہ، اگر کوئی آدمی کئی بار دیکھتا ہے، 100 بار دیکھتا ہے، تو پھر جتنی بار انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف ان کی زیارت کرتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، اور رحمت سے، محبت اور شفقت سے رات سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، ان کی ضروریات، ان کو ناشتہ کرواتا ہے، ان کو دباتا ہے، اور محبت سے ان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ میری جنت ہے۔ ایک بار دیکھتا ہے ایک حج کا ثواب، اور اگر 100 بار دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ بھی دیکھے تو اللہ ذوالجلال جتنی بار دیکھے گا، ہر بار دیکھنے سے حج کا اللہ ذوالجلال اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، والدین کو اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ توحید کے بعد قرآن کے اندر اگر فیصلہ ہے تو والدین کی اطاعت کا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے شمار سائل سوال کرنے والے آئے. ایک صحابی آیا، کہتا ہے کہ اللہ کا رسول، میرا والد جو ہے نا وہ ہر مہینے میرے مال سے اپنی مرضی سے نکال لیتا ہے. یہ شکایت لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا، انت و مالک لابیک، سوال کرنے والے، کہ میرا والد میرے مال سے اپنی مرضی سے حصہ لے لیتا ہے جو چاہتا ہے. آپ نے حکم فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے. تیرے مال سے تیرا والد جتنا چاہے وہ لے، تو اس کو روک نہیں سکتا. تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام اللہ ذوالجلال نے والدین کو عطا فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں، جب والدین جوان ہوتے ہیں، وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے سارا اثاثہ خرچ کر دیتے ہیں. خود کھانا کھائیں نہ کھائیں بچوں کو کھلاتے ہیں، خود بیمار رہتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے لیل و نہار خرچ کرتے ہیں. اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب سامعین کرام، ان کے جسمانی حالت، ان کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. اب وہ کام کاروبار نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، وہ کاروبار میں مصروف ہے، اب وہ ہماری خدمت کرے گی. پہلے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا، ہماری تمام لوازمات کی وہ ذمہ داری اٹھائیں. اور حقیقت بات یہ ہے، دیکھیں، ایک اگر والد ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 3-4 بیٹیاں ہیں، اس کے اگر 10-12 بچے ہیں، تو وہ اکیلا اپنی ساری اولاد کو کھانے کے لیے ناشتہ، کھانا، لباس، میڈیسن دیتا ہے. اور یہاں تک کہ پھر ہر بچے پر توجہ دے کے ان کو اعلیٰ تعلیم دے کر ایک عہدے پر پہنچا دیتا ہے. ایک والد کتنے 5-7 بچوں کو. اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ، یہ 5-7 بچے بیٹے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے. کتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے. سامعین کرام، کچھ یہ درد کی باتیں میں آپ سے آج کرنے لگا ہوں کہ والدین کتنی بڑی رحمت ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے. والدین اللہ ذوالجلال کا کتنا بڑا انعام ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی کیا قدر ہے. اور جن کے والدین حیات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں، ان کی قدر کریں. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. فرمایا ماں باپ کچھ بھی کہیں، یہ نہیں کہنا افسوس آپ یہ بات نہ کرتے، اف بھی نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ہما ماں باپ، والدین کو زندگی میں کبھی نہیں ڈانٹنا، کبھی ماں باپ کے سامنے غصے میں نہیں آنا، کبھی ان کے سامنے سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ تمہارے والدین ہیں. بچپن میں تیرے بڑے چار لاڑ پورے کیے، تیری ضرورتوں کو دیکھا، ایک ایک بات 3-3 4-4 10-10 بار دہرا کر تجھے یاد کروائی. آج اگر ان کی محنتوں سے تو اس قابل ہو گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج اگر والدین بیمار ہیں، وہ کمزور ہو گئے ہیں، معاشی حالت ذاتی ان کی کمزور ہے، تو آپ اپنے مال کے بل بوتے پر، کاروبار کے بل بوتے پر آپ ان کے ساتھ سخت کلامی شروع کر دیں. سامعین کرام، ایک صحابی رسول ہے، اپنی والدہ محترمہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور رسول اکرم سے ملاقات ہوتی ہے. کہتا اللہ کے رسول، یہ میری ماں ہے، میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو بیت اللہ کا میں نے طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروا لی، میں نے یہ اس کو 7 حج کروائے ہیں.
اللہ کے رسول میں نے اس والدہ کا، امی جان کا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ تو قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال کرنے والے، جب تیری والدہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تو پیدائش کے وقت تیری والدہ نے جو تکلیفیں اٹھائی تھی ابھی تو صرف اس کا بدلہ تو نہیں دے سکا 7 حج کروانے سے۔ افسوس کی بات ہے ہمیں ماں کے مقام کا ہی نہیں پتہ۔ اور سامعین کرام، میری گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ آپ کے والدین آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف 2-3 صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، 3 وقت کا کھانا صرف ان کو ضرورت ہے۔ اگر بیمار ہیں تو ان کو آپ میڈیسن لے دیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ سردیوں کے گرمیوں کے سوٹ ان کو لے دیں، اور کیا مانگتے ہیں یہ والدین؟ ان کی تو کوشش اور چاہت ہے کہ ہماری اولاد بلندیوں تک جائے۔ آپ اپنے والدین کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان کی خدمت کریں، اگر وہ ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں۔ اللہ کہتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے اوپر راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اے بندے، اگر تیرے ماں باپ تیرے والدین تیرے اوپر ناراض ہیں، میں رب العالمین تیرے اوپر ناراض ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کریں۔ یہ والدین اور اولاد کے درمیان ایک بہت عظیم بات ہے کامیابی کی۔ بندہ دنیا سے چلا جائے اور ماں باپ ناراض ہوں، باپ جائے تو باپ ناراض، ماں دنیا سے جائے تو ماں ناراض، یہ بندہ بد نصیب ہے۔ اس کے محلات، اس کی کوٹھیاں، اس کی جاگیریں، اس کی زمینیں، یہ اس کے بالکل کام نہیں آئیں گی اگر اس نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت بڑے تعلیم یافتہ سکالر، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر اور عالم دین میں نے دیکھے اس معاملے میں کمزور ہیں، ماں باپ کو اپنی زندگی میں راضی نہیں کر سکے۔ اور میں نے بے شمار ایسے جاہل دیکھے ہیں، ذمہ دار جٹ قسم کے لوگ، وہ زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو ماں باپ راضی ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تو نے بڑی خدمت کی ہے، میری بڑی خدمت کی ہے۔ اور سامعین کرام، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس کی صحت کی طرف نہ جائیں، میں سبق دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جنت میں جو میرا پڑوسی ہے دنیا میں مجھے وہ دکھا دے۔ جنت میں جو میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، اللہ میں دنیا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلیم اللہ تھے، اللہ رسول جلال سے محبت اور پیار کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور اللہ بھی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتے تھے، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اللہ جو دنیا میں میرا، جو جنت میں میرا ساتھی ہے دنیا میں مجھے دکھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پر سفر کر، فلاں علاقے کے اندر ایک قصاب ہے، کسائی ہے، گوشت کا کاروبار ہے اس کا، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ سبحان اللہ، سفر کیا، زیادہ راہ لیا، آخر اس کی دکان پر پہنچ گئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس کسائی کو دیکھنے لگے۔ وہ گوشت بنا رہا ہے، جو کہ اچھا ٹکڑا گوشت کا، اچھی بوٹی ہوتی اس کو ایک طرف رکھ لیتا۔ گاہکوں کے ساتھ بھی اتنا کوئی زیادہ بلند اخلاق والا اس کا معاملہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے ان کو گوشت دیتا، اور جو اس میں اچھا ٹکڑا، اچھی بوٹی ہوتی وہ سائڈ میں رکھ لیتا۔ وہ جناب گوشت سیل کیا، اور جو الگ اچھا گوشت رکھتا ہے وہ کچھ جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھائی اتنا وقت دکان میں میں نے دیا ہے تو ایسی مجھے کوئی اس کی خاص نیکی تو مجھے یاد نہیں آئی کہ میں کلیم اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اور جنت میں یہ میرا پڑوسی ہے۔
جب اس نے اپنی دکان سمیٹی گھر جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے بھائی آج رات میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ پھر میرے گھر چلیں، اگر میرے مہمان ہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ سامعین کرام غور کریں، وہ جناب قصاب گھر گیا اور وہ گوشت جو اچھا اس نے جمع کیا تھا اٹھایا اور گھر گیا، اس کو پکایا۔ پکانے کے بعد اپنی والدہ کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کر دیا۔ آپ غور کریں، سارا دن اس نے کاروبار کیا ہے، جو رات کو اس نے گوشت اچھا وہ پکایا ہے، پکا کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے منہ میں نوالے ڈالنا شروع کر دیا۔ بوڑھی والدہ ہے، وہ ماں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ غور کریں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، اچھا گوشت پکا کر اپنی والدہ کو کھلا رہا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ وہ بوڑھی ہیں۔ ماں نے جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس قصاب کی والدہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہ یہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، اللہ جنت میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ دینا، اللہ یہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی جنت میں بنا دینا۔ وہ دعا کر رہی ہے اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس دعا کو سن رہے ہیں۔ بھائیو آپ غور کریں، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اماں جان آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے بھائیو اگر اللہ سے جنت لینا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ سے دعائیں لو۔ اگر آپ زندگی میں ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہیں حاصل کر سکتے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے ناراض گئے تو کیسے اللہ کی جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیو آج ساری عمر پیسے جمع کر کے ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ صبح اٹھ کر ماں باپ کے کمرے میں جائیں، آپ مسرت کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان کی زیارت کریں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ کہتا ہے میں حج مبرور حج مقبول کا تجھے اجر دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے والدین ہمارے لیے حج ہے، یہی ہماری جنت ہے۔ تو میرے وہ بھائی جن کے والدین ناراض ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ کو راضی رکھیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ جتنے رشتے ہیں ختم ہو جائیں گے، یہ رشتہ ایک ہی ہے جو ماں اور باپ کا ہے۔ اگر تو نے یہ بھی نہ رکھا تو پھر دنیا میں بھی تو ناکام ہے، آخرت میں بھی کام ہے۔ اور آخر میں ماں باپ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑا دل دیا ہے، جس طرح 8-10 بچوں کی تم نے پرورش کی ہے، ان کو پالا بڑا کیا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی والدین کی کوئی اولاد نافرمان بھی نکل آئے تو میں ماں باپ سے دردمندانہ ایک التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ جب تمہارے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر بیٹے نافرمان بھی ہیں تو ان کو کبھی بد دعا نہ دینا، ہو سکتا ہے کہ تیری زبان سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ قبول فرما لے اور تیرے بیٹے جہنمی بن جائیں۔ تو میں ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو بیٹوں کی نافرمانی پر ان کو کبھی آپ بد دعا نہ دینا، کیونکہ تیری دعا کے اندر ان کی جنت اور ان کی جہنم۔ اور میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ یہ تیرے والدین ہیں، ان کو راضی کر، اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اور بے شمار میں نے بھائی دیکھے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں، ہر قسم کے کاروبار میں ناکام لوٹے ہیں، لیکن میں نے ایسے کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کاروبار میری ماں میرے باپ کی دعا ہے۔ جب میں نے شروع کیا اپنا کاروبار تو میں نے ماں سے دعا کروائی تھی۔ تو میرے بھائیو اگر آپ مقروض ہیں، آپ مالی طور پر کمزور ہیں، تو اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں۔ جب ماں باپ تیرے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے، یا اللہ میرے بچے کو قرض سے نجات دے،
میرے بچے کا کاروبار بہتر کر، میرے بچوں کو گھر عطا کر، تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ ذوالجلال خالی نہیں لٹائیں گے۔ تو میری گزارش ہے میرے والدین، میں بڑا گناہگار ہوں، میں ان سے بھی سب کے سامنے معذرت کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ کی رضا کے لیے مجھے بھی معاف کر دینا۔ اور جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب اپنے والدین کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، ان کی خدمت کریں، تاکہ اللہ ذوالجلال ہم پر راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔